السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء وما قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی حالانکہ اس پر کچھ وحی نہ کیا گیا ہو، اور جو کہے کہ جیسا کلام اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے جلد ہی میں بھی ویسا ہی اتاروں گا۔ اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ رب العالمین پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى۔ اس آیت کریمہ میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے زیادہ اپنے حق میں کون ظالم ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہوئے غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کا شریک بناتے ہیں، یا جو اپنی طرف سے حلال و حرام کے احکام واضح کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی کی جاتی ہے، جیسے اسود انسی، مسلمہ کذاب اور قادیانی دجال وغیرہ۔ اور تیسرے وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کچھ مشرکین نے کہا تھا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، سورۃ الانفال آیت نمبر 31۔ اگر ہم چاہیں تو یقیناً اس جیسا ہم بھی کہہ دیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں۔ 3 ہی وعیدیں ان کے حق میں بیان کی گئی ہیں، ایک سب سے بڑے ظالم ہونے کی، اور دوسرے فرشتوں کا ان کی روح قبض کرتے ہوئے سختی کرنا، اور تیسری ذلت کا عذاب۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں اور انہیں ہمارے حوالے کرو کہ سزا دیں، یا انہیں موت کی سختیوں اور عذاب سے بچا کر تو دکھاؤ۔ الیوم تجزون، یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں آج سے مراد وہ دن ہے جس میں ان کی روح قبض کی جائے گی اور عذاب قبر کی ابتدا ہوگی۔ اس آیت میں واضح عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قیامت تو جب اللہ رب العالمین چاہے گا قائم ہوگی، لیکن درمیان کا جو وقفہ یعنی برزخ ہم سے پردے میں ہے۔ انسان کا کوئی جز کسی بھی جگہ ہو، راکھ بن جائے تو اس کو عذاب ہوگا، وہی عذاب ہوگا۔ دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جلا دیتے ہیں ڈیڈ باڈی کو، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیسے عذاب دیں گے۔ دیکھیں ہماری بیک بون میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسا چھوٹا سا مادہ رکھا ہے جسے عجب السم کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس عجب السم سے پروپر انسان کی دوبارہ باڈی کو اگین ریبلڈ کر دیں گے۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا تو دوسری دفعہ پیدا کرنا اللہ رب العالمین کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔